قربانی کی باری آئی، کوئی غریب ہو گیا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کو کوئی ٹینشن ہے، کسی اللہ حضرت ہم کھپ لتھے ہیں. او بھائی شادیوں میں نہ فضول خرچی کرو، مر جائیں گے. نہیں حضرت ایسا کچھ نہیں، اگر یہ والا ہم نہ کریں، یہ سگن ہے. کیا سگن سگن آ گیا؟ ہر بے غیرتی، ہر بے حیائی کریں گے، منع کریں گے، منع کرنے والے سے ناراض ہو جائیں گے. اتھے پیسے سارے انکل ہیں. جب قربانی آئے گی، جب زکوٰۃ کی باری آئے گی، جب صدقے کی باری آئے گی، جب فطرانے کی باری آئے گی، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی باری آئے گی، تو پھر حضرت آگے سے پھر لوگوں کی باتیں سنوں. بلکہ ان کی باتیں سن کے دل کرتا جڑے میری جیب چ نے میں انہوں دے چھڑا. اتنی غریبی والی باتیں سنائیں گے. حضرت جی ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے. اور نصاب وہی ہے حضرت 52.5 تولے چاندی، جہاں 52.5 تولے چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جس بندے کے پاس یہ نصاب موجود ہے، ٹھیک ہے جی. قربان زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور پڑے پڑے ایک سال گزر جائے اور وہ پیسے آپ کی ضرورت سے زائد ہوں، تو پھر آپ پہ زکوٰۃ. لیکن ادھر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عید والے دن بھی پیسے آ جائیں تو آپ پہ قربانی واجب ہو. دوسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی، تیسرے دن آ جائیں اس دن واجب ہو جائے گی. اور میرے خیال سے تھے اللہ ماشاء اللہ حضرت ادھر کو بندہ بیٹھا ہو جس کا یہ نصاب. اب حضرت ادھر میرے خیال سے کوئی بندہ ایسا نہیں بیٹھا کہ جس کی بیوی کے پاس 1 تولہ زیور نہ ہو. 1 تولہ زیور حضرت اس وقت 2 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے. چاندی کا نصاب پورا ہو گیا. ذرا بازار سے پوچھے نا جا کے کہ 52.5 تولے چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں، اس کا نصاب پورا ہے حضرت. یہاں آپ کے پاس گھر میں ہاں، اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، پیسے بھی آپ نے نہیں دینے کسی. لازم ہے نہ ٹولو پولو کرو، حصہ ڈال لو. 15,000 کا حصہ ڈال لو، 20,000 کا حصہ ڈال لو. انہوں نے کب کہا ٹولو پولو؟ یہ تو آپ کے اور میرے ٹچن ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نیت دیکھیں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں تقویٰ دیکھیں. اور یہ ایک اور بات یاد رکھنا، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے حضرت 5 قربانیاں ہو گئیں، 6 ہو گئیں، ایک نہیں لبن رہی تھی. اب کیا ہے وہ ایک ڈھونڈ رہے ہیں. مثلا میں زید کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یار 6 قربانیاں ہو گئیں تے ایک جڑی ہے نا نہیں پوری، یار چل ایک تو پا لے. وہ کہتا یار میں قربانی کی تھی تے ہے، چلو تسی آ گئے ہو تو پھر چلو آپ ٹکا شکا کھا لیں گے. یاد رکھیو اے تکے شکے والا نہ پائیو، تڑیاں 6 بھی برباد ہو جانی ہیں جناب. اس کی نیت ہی نہیں قربانی کی کوئی، وہ تو تکے شکے نہیں کر رہا. اس کی تو نیت ہی نہیں قربانی کی. وہ کہہ رہا جی میں اپنیاں کر لی دیا نے، چلو ہوں تہاڈا نہیں پورا ہون ڈیا، تسی آ گئے ہو، چلو ایک میرا بھی پا لو، آپ ٹکے شکے کر لیں گے. دھیان رکھیں اور دیکھیں گے گھر میں کتنے افراد ہیں جن پہ قربانی واجب ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، خوش دلی کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے قربانی کریں. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں، اللہ دی قسم ہے تاڑے سارے تانوں واپس کرے گا. دل نہ چھوٹا کریے گا. گوشت بھی تسی کھانا ہے، کلیجی بھی تسی کھانی ہے، کروڑے بھی تسی کھانا. جو لگ رہا ہے نا آپ کو پیسے لگ جانے ہیں، سارے واپس کرے گا آپ کو. اور جتنی اور جو واپسی ہوگی نا، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے حضرت 20,000 میں حصہ ڈالا ہے تو 20 واپس کریں. نا 10 سے تو شروع ہونا ہے حضرت جی. واپسی 10 سے شروع ہوگی. نیت اچھی 70 گنا، اور نیت اچھی 700 گنا، اور نیت اچھی بغیر حساب. حضرت جتنا تیرا تقوی زیادہ ہوگا اتنی واپسی بھی زیادہ ہوگی. نہیں رکھے گا آخرت میں بھی تجھے اجر دے گا اس کا. تیرا ذبیحہ تجھے آخرت میں بھی فائدہ دے گا. لیکن ادھر میں بالکل خوش دلی کے ساتھ حضرت میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. حضرت اللہ مجھے سب میرے گھر عید کی رہن دیو. میں خدا کا نام لو، میں اس کا کرم نہ دیکھوں جو مجھ کو نہیں. عید کی رہن دیو، کوئی نہیں، اللہ اس کا کرم دیکھ. میں تو شکریہ، میں تو کوئلوں پہ سجدہ کروں تو میں اس کے کرم پہ شکریہ نہیں اس کا ادا. ذرا نہ بیٹا دل چھوٹا کرنا میرے بچے کو. 1 روپیہ نہیں تاڑا رکھے گا، لیکن بس پتر نیت اپنی دکھاوا نہیں. کسی نے ٹسل لا کے نہیں انہیں انجدہ لے آندہ تھے میں انجدہ لے، کوئی نہیں. صرف اس کی ذات پہ نظر رکھنی ہے.
میرا رب راضی ہو جائے میری قربانی سے. کوئی حضرت جی کسی کو محلے میں شریکہ بنا کے, کسی کو محلے میں اس سے زد بازی کر کے قربانی نہیں. بالکل توبہ کرو ہے. بڑا برا فعل ہے حضرت یہ اس طرح کی فضول حرکت کرنی ہے, اور کر کے پھر ڈرنا ہے میرا اللہ قبول. لکھا نا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے, آپ فرماتے ہیں دلہن سج گئی. اب جو بھی حضرت آئے آ کے بلائیں دے, آہا کیا روپ چڑھا. لیکن دلہن سیانی تھی حضرت جی, وہ آگے سے رو پڑی. سب نے کہا اتنی سونی لگ رہی ہے, اتنا روپ چڑھا ہے, رو تو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا آج تمہیں سونا لگنے سے کچھ نہیں ہونا, دعا کرو جس کے پاس جا رہی ہوں اس کو سونی لگ جاؤں. جانور تجھے سونا لگا, جانور مجھے سونا لگا, اس سے کچھ نہیں ہونا. بس پتر یہ کوشش کر اللہ پاک کو سونا لگ جائے, نبی پاک کو سونا لگ جائے. یہ خیال رکھنا بیٹا. محلے دار کیا کہیں گے, وہ کیا, یہ خیال پاس بھٹکنے بھی نہ دینا, اس خیال کو دل میں بھی لانے دینا. اسی ذات کی طرف توجہ رکھنا حضرت, میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے, میرا اللہ راضی ہو جائے میری قربانی سے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. تیری اور میری گلی میں تیرا اور میرا بھائی رہتا ہے. میں تو کدی انہوں نہیں بلان گیا, آؤ پائن اج تڑی نور رانی نے چھوٹا گوشت بنایا, وہ کٹیاں کھائی. کوئی اب سب سے زیادہ یہ جو فون بج رہے ہیں نا, سب سے زیادہ مسئلہ مجھے جی ہر سال رونا روتا ہوں جی, سائنوں گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز. کتنا قوم کو پیار ہے حضرت, لیکن یہ نہیں کو پوچھتا حضرت میری والی گلی میں تھوڑا سا آگے جا کے میرے بڑے بھائی رہتے ہیں, کتنا سال ہو گئے ہم بولتے نہیں, میری قربانی اللہ قبول کر لے گا. عیسائیوں کی کتنی فکر ہے ان کو. غیر مسلم کو گوشت دینا جائز ہے کہ او بھائی پہلے مسلم کو تو دیکھ لے, وہ بات بعد میں دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, انتظار ہے یار 40 سال پوری ہونے کو آگے میری. کس دن کو فون آئے منو کو پوچھی لگے, حضرت صاحب میری گلی چ میرا پرا رہنا ہے, کتنے سال ہو گئے ہم ایک دوسرے کو نہیں بلاتے, میرا ٹولو پولو جنہوں مکھن تے بادام کھوائے نے اللہ قبول کر لے گا. ترس رہے ہیں کان حضرت. کس دن یہ نہیں آتا, جب بھی آتا ہے یہ آتا ہے. سائیوں گوشت دینا جائز ہے, غیر مسلم کو گوشت دینا, اور ظالم جس کو جائز نہیں, جس کو لازم دینا تھا اس کے لیے تو پوچھتا کوئی نہیں, ان کے لیے پوچھتا پھرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دکھاوا ہے, دکھاوا ہے. لیکن جو تقویٰ ہے وہ نہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ پیسے چوری ہوئے. 2 دعائیں دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. پہلی, یا اللہ جی تے کسی جائز کام لی چکے سو تے برکت دے رہنا, جو فدایا دے پیسے, تاکہ جس کام کے لیے اس نے پیسے چرائے کام تو کم از کم ہونا اس کی. دوسری دعا کیا دی, اگر یا اللہ غلط نیت سے چرائے ہیں تو پھر یہ چوری اس کی زندگی کی آخری چوری کر. صحابی رسول ہوں, جو تیرے محبوب کی مسواک, جو تیرے محبوب کے نلانے پاک, جو تیرے محبوب پاک کا عصا اٹھایا کرتا تھا. عبداللہ ابن مسعود دعا دے رہا ہے چور کو, یا اللہ اس چور کی اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری کر دے. اور وہ تو چوروں کے لیے دعا کرتے تھے, تو نے کبھی پوچھا ہی نہیں فون کر کے میرا سکا بھائی ہے, 18 سال 10 سال 12 سال 9 سال 6 سال 4 سال 5 سال ہو گئے, میں نے کبھی اس کو گوشت ہی نہیں دیا. حضرت قربانی قبول ہوئے گی؟ میرا 18 لاکھ کا بچہ اللہ قبول کر لے گا, میرا وہ 2.5 لاکھ کا دیسی لیلا اللہ قبول کر لے گا, تیرے منہ پہ مارے گا وہ. یہ تقویٰ نہیں کوئی. اس نے کہا تھا ناراض ہونا تو میرے لیے ہونا, اگر کسی سے دوستی کرنا تو میرے لیے کرنا. ذرا دیکھ تو اپنے بھائی سے اللہ کے لیے ناراض ہے, اتھے تو ناراض والی گل ہی کوئی نہیں. تو اپنی تقویٰ لاؤ یار. میں فون پہ فون جی دسو جی غیر مسلم نے گوشت دینا جائے. آپ کو پتہ ہے اکثر احباب کے گھر میں جو عورتیں کام کرتی ہیں تقریباً کرسچن ہیں, اس لیے زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. کچھ احباب ہیں ان کے دوست کرسچن ہیں, اس لیے یہ مسئلہ. لیکن اس کے لیے نہیں پوچھتا کوئی, بھائی کے لیے بہن کے لیے نہیں پوچھتا کوئی بھی. اس لیے کہا تقویٰ, نہ گوشت نہ خون. گوشت تو یا میں کھا جائیں گے, خون نالی میں بہ جائے گا, اتھے کی جائے گا. تقویٰ. تیری نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا تھی. میں آپ بھی گزارے حضرت اپنے دسترخوان وسیع کرو بیٹا, اپنے دسترخوان گھروں میں سکون آ جائے گا.
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर। जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत से आते हैं। फिर करम हुआ और अल्लाह ने हम सबको अपने घर में आने की तौफीक अता फरमा दी। कुर्बानी के अय्याम में अल्लाह सबको अपने फजल और अपने करम से कुर्बानी की तौफीक अता फरमाया। बस हजरत एक बात याद रखिएगा कि जो जान है कुर्बानी की वो है तकवा। ठीक है, ये नहीं कि जानवर खूबसूरत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे कि सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो पे वीडियो डल रही है, ये ढोलू है, ये भोलू है, ये घोलू है जी, मैंने इसको बादाम खिलाए हैं, मैंने इसको मक्खन खिलाया है। भाई किसने कहा तुझे बादाम या मक्खन खिलाया, या किधर लिखा है? बस अजीब बातें हैं भाई। जो उसकी खुराक है उसको वो खिलाओ। ये नहीं कि जानवर को बदसूरत हो या जानवर खूबसूरत, लेकिन कुर्बानी की जान नहीं है। क्योंकि जो हुक्म आया है वो ये है कि तुम्हारी नीयतें देखी जाएंगी, तुम्हारा तकवा देखा जाएगा। जी, उसको तो तूने मक्खन और बादाम खिला खिला के उसका बुरा हाल कर दिया, लेकिन अपनी तरफ तूने तवज्जो दी कोई नहीं है। क्योंकि कुर्बानी की जान है तकवा, इसलिए तवज्जो तकवे की जानिब रखना कि तकवा हो। मिसाल के तौर पे हजरत कुर्बानी का दिन होगा, जाहिर है जब हजरत जी अंदर से खून निकलेगा तो गोश्त लेने वाले भी आएंगे। और तूने भी कुर्बानी इसलिए की है कि तूने गोश्त बांटना है, लेकिन क्या होगा? अल्लाह माफ करे, बदजुबानी होगी उनके साथ। और जाओ ये तो कीता ही है। अजीब है भाई, तकवा किधर है भाई? उनको प्यार से क्या है भाई, अभी किया है, थोड़ी देर बाद आ जाओ। ऐसी बदजुबानी होगी हजरत। मैं वो ये तो कीता ही है, आ गए वो फटाफट मुंह चौक के, ओ खुदा दा नाम है। और भाई इधर से उधर होते एवं चंद लम्हे लगते हैं। तेरा ध्यान रख, तकवा इधर से तू अभी अंदर है, तूने की है, वो मांगने आया है। देने वाले से मांगने वाला होते हुए हमें चंद लम्हे लगते हैं। क्यों? तो अल्लाह से नहीं डर रहा। अपनी जुबान मीठी कर। तूने कुर्बानी की है, ढोलू बोलू को तूने मक्खन बादाम तो खिलाए, अपनी जुबान की तरफ नहीं देखा। ये तो छुरी से भी ज्यादा तेज चल रही भाई। तूने कुर्बानी की है, जाहिर है तूने गोश्त देना है, वो लेने आया, उसको प्यार से कह भाई अभी की है, ठहर के आ जा। बस तो नहीं, तकवा बेटा। ढोलू भोलू को मक्खन खिलाया कि नहीं खिलाया ये उसने नहीं देखना। उसने ये देखना कि तेरा रद्द अमल क्या था, तेरा अंदाज क्या था, तेरा तरीका क्या था। तकवा ना खून, वो तो नाली में बह जाएगा। गोश्त आप खा लेंगे, गोश्त मैं खा लूंगा, खल कोई ले जाएगा। देखा अल्लाह की बारगाह में क्या जाएगा? तकवा, तेरी नीयत जाएगी। और कुर्बान जाऊं जो तकवे वाले थे। आप तो अब मैं, क्योंकि मुझे भी आ जाता है, अल्लाह मुझे माफ करे, इस बेजा गुस्से से जान छूट जाए जितना ये नुकसान करता है ना। क्योंकि हजरत जी ज़ाहिर है जब आप गुस्से में आएंगे तो फिर जुबान से ऊल फूल बकेंगे हजरत। और अल्लाह माफ करे हजरत जी, गोली का जख्म भर जाता है, तलवार का जख्म भर जाता है, लेकिन जो जख्म जुबान से दिए जाते हैं वो सारी उम्र नहीं भरता हजरत जी। इसलिए तकवा ये
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ قرآن پاک کے بہت بڑے عالم ہیں. اب خود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 سورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہیں. اب فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے بڑا قرآن کا عالم ہوتا تو میں ضرور اس کی طرف سیکھنے کے لیے سفر کرتا تھا. اور قربان جاؤں جی ان کے نصیبوں پہ حضرت، کیا سونے لوگ تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مسواک، نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک اور نبی پاک علیہ السلام کا عصا مبارک، یہ اٹھانے کی ڈیوٹی ان کی ہوتی تھی. قربان جاؤں جی کیا شان جی. نبی علیہ السلام کی مسواک شریف جب نبی پاک علیہ السلام نالین پاک پہننے کا ارادہ فرماتے تو یہ آپ کے قدمین شریفین میں نالین پاک پہنایا کرتے تھے. جب نبی علیہ السلام نے وضو کا ارادہ فرمانا آپ نکال کے مسواک پیش کرتے تھے. کیا شان ہے. وہ نبی علیہ السلام کا عصا مبارک آپ کے پاس ہوتا تھا. جب آپ ارادہ فرماتے آپ عصا پیش کر دیتے. اب یہ تقوی ہے جی. اللہ تو تے میں قربانی کر کے لوگوں نے اوکھا بھی ہونا ہے تے بدتمیزی بھی کرنی ہے. اب ذرا سنو اس کو کہتے ہیں تقوی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ بازار چلے گئے سودا خریدنے کے لیے. وائلٹ، پرس، ابھی ایسا کچھ نہیں تھا. حضرت کیا کیا، آپ نے پیسے اپنے، سادے لوگ تھے نا جی، شانوں والے لوگ، آپ نے پیسے اپنے امامے میں گرا دے کے باندھ رکھے تھے. جب آپ نے سودا خرید دیا اور آپ نے اپنے امامے کی طرف توجہ فرمائی تاکہ میں گرا کھولوں، اس میں سے پیسے نکال کے دکاندار کو دوں، لیکن جب آپ نے دیکھا تو گرا کھلی ہوئی تھی اور اس میں پیسے نہیں تھے. مطلب کہ پیسے چوری ہو گئے. باپ بڑے پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا جب میں گھر سے نکلا تھا تو میں نے دیکھا تھا پیسے موجود تھے، پیسے کو نکال کے لے گیا. اب جو آس پاس لوگ تھے نا انہوں نے چور کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے شروع کر دیے. مثلا کسی نے کہا کہ جس نے یہ رقم لی ہے اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ کہنے لگا جس نے یہ رقم لی ہے صحابی رسول ہے تو یا اللہ اس کے ساتھ برا سلوک کر. آپ سنتے رہے. جب سارے چپ کر گئے نا یہ تقوی ہے. پیسے چوری ہوئے آپ کے. پھر آپ بولے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر اس نے یہ پیسے کسی ضرورت کے لیے لیے ہیں، جس نے پیسے چوری کیے ہیں اگر تو ضرورت تھی اس کی اور اس نے پیسے چوری کر لیے تو یا اللہ پھر ان پیسوں میں برکت دے دے. تقوی. تو تے میں گوشت کر کے لوکاں نال بدتمیزی کرنی ہے. تو نے اور میں نے قربانی کر کے اللہ کی مخلوق سے بدتمیزی کرنی. پیسے گئے ہیں لیکن دعا کے دے رہی یا اللہ جس نے بھی پیسے چرائے ہیں اگر تو ضرورت تھی، اس کو ضرورت کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے، کوئی ضرورت پڑ گئی، کسی کے پیسے دینے تھے، کوئی معاملہ اس طرح کا آ گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، میرے چرا کے لے گیا، تو یا اللہ اگر تو ضرورت کے لیے چرائے ہیں تو یا اللہ پھر میں نے تو اس کو معاف کر دیا، تو اس طرح کر تو پیسوں میں برکت دے دے. اور پھر دوسری دعا کیا کی، اور اگر یا اللہ بری نیت سے اس نے چرائے ہیں تو پھر بھی یا اللہ اس کے ساتھ یہ کر کہ اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری کر دے. بس الو نے مکھن کھادا ہے یا بادام کھادے نے پائیے کسی نے مجھے بھی. اس کا رنگ کیا تھا، ٹھیک ہے سونا ہونا چاہیے، بدصورت نہ ہو، کوجا نہ ہو، لیکن اصل جو قربانی کی جان ہے وہ تقوی ہے میاں. وہ تقوی اللہ